مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بقریۃ تأکل القریٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا جو ساری بستیوں کی سردار ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اس محاورے کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا کہ امرت بقریہ، مجھے ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا، تأکل القریٰ، جو ساری وادیوں کو کھا لے گی۔ یہ محاورہ ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ ساری وادیوں کی سردار ہے، یعنی اس کا نام باقی رہے گا، اس کے علاوہ باقی کسی بستی کا نام باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا یقولون یثرب، اسے لوگ یثرب کہتے ہیں، وہی المدینہ، حالانکہ اس کا صحیح نام مدینہ ہے، جہاں مجھے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وہی المدینہ، وہ مدینہ ہے، تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید، اور مدینہ لوگوں کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہا ڈالا جائے تو لوہے کی میل کچیل دور ہو جاتی، ایسے جو مدینہ میں جاتا ہے مدینہ اس کا میل کچیل دور کر دیتا ہے۔ یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس میں بڑی باتیں اس سے پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، وہاں ہجرت کر کے جانے کا حکم بھی اللہ جل وعلا نے دیا۔ اور دوسرا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ ساری بستیوں کی غالب، ساری بستیوں کی سردار بستی ہے، یعنی سردار اور غالب ہونے کا معنی یہ ہے کہ باقی سب کا نام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس بستی کا نام باقی رہے گا۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، بیماریوں کا گھر، حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں برے نہیں رہ سکتے، مدینہ طیبہ میں برے نہیں رہ سکتے، کہ مدینہ طیبہ بھٹی کی طرح، جس طرح لوہار کی بھٹی میں لوہا ڈالا جائے تو اس کا میل کچیل زنگ وغیرہ سب دور ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مدینہ۔ اور پھر اس میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ وہیں زندگی گزارے تاکہ اس کی وہیں موت آئے۔ اس لیے کہ میں اہل مدینہ کی سفارش کروں گا، میں اہل مدینہ کی سب سے پہلے سفارش کروں گا، جو تم میں وہاں مرنے کی طاقت رکھتا وہ وہاں مرے۔ تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو اسباب بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا قادر ہے، ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے، تو ہماری نیت اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو دعا ہے، اے اللہ شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول کے شہر میں دینا، یہ دو جملے بہت کمال کے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، کہ اے اللہ ملے تو شہادت کی موت ملے، اور موت بھی کہاں ملے؟ تیرے رسول کے شہر میں ملے۔ اور پھر ایک اور جملہ محدثین نے بڑا کمال کا لکھا، اللہ جل وعلا قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے حبیب میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں جس میں آپ ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا کہ قسم اٹھائے جانے کا سبب صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں جہاں آپ کے قدم لگے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یعنی قسم کی نسبت پھر اس کی طرف ہو جائے گی۔ آپ حرا کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو حرا کی قسم، آپ احد کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو احد کی قسم، آپ مکہ معظمہ میں ہوتے ہیں تو مکہ معظمہ کی قسم، آپ مدینہ طیبہ میں ہیں تو پھر مدینہ طیبہ کی قسم، اے حبیب اس شہر کی قسم جس میں آپ موجود ہیں، تو آپ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے افضلیت کس کی ہے، مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ افضل ہے؟
تو آپ نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہمیں تو اس سے سروکاری نہیں ہے، وہ بھی ہمیں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی پتہ ہمیں حضور کی بارگاہ سے چلا، اس کا پتہ بھی ہمیں حضور کی بارگاہ سے چلا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمارے لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خواہش اور آپ کا جو حکم ہے اس کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔